السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے. کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے پہلا مقصد عقیدہ کے بارے میں ہے، دوسرے کا تعلق علم اور علم کے مصادر سے ہے، اور تیسرا مقصد عبادات ہے. عبادات، اس مقصد میں کئی کتب ہیں. ان کتب میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا تعلق نماز سے ہے، اور یہ چوتھی کتاب ہے. نماز کا طریقہ، نماز کے فضائل اور نماز کے بارے میں تمہیدی قسم کی احادیث. اس چوتھی کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، کئی ایک فصول ہیں. ان میں سے تیسری فصل ہے صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ، اور اس تیسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں. ان ابواب میں سے پہلا باب ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرے باب کا آج آغاز کریں گے. دوسرا باب ہے باب تعلیم و کیفیت الصلاۃ، نماز کی کیفیت کی تعلیم، یعنی کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کی تعلیم. یہ جن احادیث سے ملتی ہے وہ احادیث یہاں پہ ذکر کرنے لگے ہیں، اور اس باب میں وہ احادیث ہوں گی جن سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ نماز کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے. حدیث نمبر 406 406. قاف سے مراد ہے اتفاق، یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فدخل رجل، تو ایک آدمی داخل ہوا، یعنی کہ پہلے نبی علیہ السلام داخل ہوئے ہیں، آپ کے بعد ایک آدمی داخل ہوا ہے. آپ کے بعد یہ ہمیں کیسے سمجھائی؟ کیونکہ فداخلہ کے اوپر فا ہے، اور اس فا کو کہتے ہیں فا تعقیب کی، یعنی کہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک آدمی داخل ہوا. فصلی، تو اس نے نماز ادا کی. نسائی شریف میں آتا ہے کہ اس نے 2 رکعتیں ادا کی. یہ 2 رکعتیں کون سی تھیں؟ زیادہ امید یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی تھیں. ثم جاء، پھر وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، یعنی کہ السلام علیکم کہا. فرد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سلام کا جواب دیا. علیہ اسے، ردہ آپ نے جواب دیا. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یعنی کہ سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے کہا ارجع، واپس جاؤ، فصلی، تو نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی. حدیث بیان کرنے والے صحابی جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے نماز ادا کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس سے پتہ چلا کہ اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن وہ نماز درست نہیں تھی، شریعت کے لحاظ سے وہ کالعدم تھی، وہ ایسے تھی گویا کہ اس نے پڑھی نہیں ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. فصلی، تو اس آدمی نے نماز ادا کی، یعنی کہ دوبارہ اس نے نماز پڑھی. ثم جاء، پھر وہ آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہا. فقال، تو آپ نے کہا ارجع، واپس جاؤ، فصلی، اور نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی. ثلاثا، یعنی کہ ایسا 3 بار ہوا. کیسا؟ کہ وہ آدمی نماز پڑھتا، آپ کے پاس آتا، سلام کرتا، اور آپ کہتے واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ واقعہ 3 بار ہوا ہے. فقال، تو اس آدمی نے اس کے بعد کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہا ہے، آپ سے ہم کلام ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود قسم آپ کی نہیں اٹھائی، آپ کو مخاطب کر کے آپ کے رب کی قسم اٹھائی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. اس نے یہ نہیں کہا آپ کی قسم، اس نے یہ نہیں کہا آپ کی عزت کی قسم، اس نے یہ نہیں کہا آپ کی کملی کی قسم، اس نے یہ نہیں کہا آپ کے نالین کی قسم، اس نے یہ نہیں کہا آپ کی چہرے کی قسم، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی زلفوں کی قسم. تو اس سے پتہ چلا کہ قسم کس کی اٹھانی چاہیے؟ ہمیشہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھانی چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث میں صاف صاف حکم دیا ہے کہ جب قسم اٹھانی ہو اللہ کی قسم اٹھاؤ، ورنہ خاموش رہو. اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ، حتیٰ کہ کعبہ شریف کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کعبہ کی قسم اٹھائی، اس پہ ناراض ہوئے اور کہا کعبہ کے رب کی قسم اٹھاؤ، کیونکہ کعبہ مخلوق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں. تو قسم جب بھی اٹھانی ہے خالق کی اٹھانی ہے، یا خالق کے ناموں کی اٹھانی ہے، یا خالق کی صفات کی اٹھانی ہے. تو اس آدمی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، فما احسن غیرہ، تو میں اس کے علاوہ طریقے کو اچھی طرح نہیں جانتا، میں اچھی طرح اسی طریقے کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ مجھے اچھے انداز سے معلوم نہیں ہے. فعلمنی، تو آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں، آپ مجھے نماز کے طریقے کی تعلیم دے دیں. یہاں پہ ہم رکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو 3 بار واپس بھیجا ہے. یہ بھی ممکن تھا کہ آپ پہلی بار اس صحابی سے کہتے کہ تمہارا نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، تمہاری یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. لیکن آپ بار بار اس صحابی کو واپس بھیج رہے ہیں. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین معلم ہونے کا پتہ چلتا ہے. جب آپ نے اس صحابی کو 3 بار واپس کیا
اور اس صحابی نے یہ کہہ ڈالا کہ مجھے اس کے علاوہ نماز کا طریقہ نہیں آتا، تو اب جب آپ نماز کا طریقہ سکھائیں گے تو صحابی بڑی توجہ سے سنیں گے اور اسے یاد کریں گے اور اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیتے ہوئے مختلف مواقع پہ مختلف انداز اختیار کیے ہیں، اور ایک انداز آپ کا یہ تھا کہ آپ نے اس صحابی کو بار بار واپس بھیجا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ بار بار صحابی آپ کو سلام کرتا رہا ہے اور آپ بار بار سلام کا جواب دیتے رہے ہیں، حالانکہ آپ بھی مسجد میں تھے اور وہ آدمی بھی مسجد میں تھا۔ نہ آپ مسجد سے باہر گئے تھے، نہ وہ آدمی مسجد سے باہر گیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کسی کمرے میں جائیں سلام کہیں، پھر دوسرے کمرے میں جائیں وہاں پہ بھی جو بیٹھے ہیں انہیں سلام کہیں، تیسرے کمرے میں جائیں وہاں پہ بھی سلام کہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایک ہی آدمی کے پاس اپنے گھر میں آپ بار بار جا رہے ہیں، بار بار سلام کہیں۔ میری مائیں بہنیں جب اپنے والد اور اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جائیں، اس کے بعد پانی، اس کے بعد چائے، اس کے بعد نمک، بار بار آ رہی ہیں، بار بار سلام کہیں اور خامد بار بار سلام کا جواب دیں۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، بار بار آپ ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، اللہ تم پہ اپنی برکتیں نازل کرے۔ تو سلام کو عام کرنا چاہیے، اسی انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، انہیں اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں ایک روم سے دوسرے روم میں آئیں، کچن میں والدہ کے پاس آئیں، ڈرائنگ روم میں والد صاحب کے پاس جائیں، بار بار سلام کہیں، سلام کو عام کیا جائے، سلام کو پھیلا دیا جائے۔ اور اس سے نماز کی اہمیت کا بھی علم ہوتا ہے کہ نماز کا طریقہ بتانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز بہت عظیم عبادت ہے اور طریقہ نماز پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ انداز کہ جو بھی طریقہ ہو نماز پڑھنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یہ لا ابالی پن کا مظاہرہ ہے۔ قالت، تو آپ نے کہا، جب صحابی نے کہا مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں، تو آپ نے کہا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فکبر تو تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ یہ تکبیر کون سی ہوئی؟ تکبیر احرام، وہ تکبیر جس کے ذریعے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تکبیر نہیں کہیں گے تو آپ نماز میں داخل نہیں ہوں گے۔ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ اکبر کہنے کی تلقین کی ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا ثم اقرأ، پھر تلاوت کرو، کس چیز کی؟ ما تيسر معك، جو بھی ممکن ہو، جو بھی آسان ہو۔ کیا جو بھی آسان ہو؟ یعنی کہ اقرا پڑھو جو بھی آسان ہو، حدیث پڑھ لیں؟ نہیں، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قرآن میں سے جو ممکن ہو، قرآن میں سے جو حصہ تمہارے ساتھ ہو، قرآن میں سے جو حصہ تمہیں یاد ہو اس کی تلاوت کرو۔ ہمارے وہ بھائی جو نماز میں سورہ فاتحہ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں، ہمارے وہ بھائی جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، وہ جن احادیث کو دلیل بناتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فاتحہ پڑھو، آپ کہہ رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد قرآن کریم میں سے جو ممکن ہو وہ پڑھو۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث جو المسیء صلاتہ کے نام سے معروف ہے، کہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جس آدمی کا طریقہ نماز غلط تھا۔ یہ حدیث علماء کرام کے ہاں معروف ہے اسی نام سے، کہ یہ وہ حدیث ہے جو اس صحابی کے بارے میں ہے جس کا طریقہ نماز غلط تھا۔ تو یہ حدیث
اس کی کئی ایک روایتیں ہیں. یہاں پہ جو صحابی بیان کرنے والے ہیں وہ جناب ابو ہریرہ ہیں، لیکن دیگر کتب احادیث میں ایک اور صحابی سے بھی یہ حدیث آتی ہے، اور خود جناب ابو ہریرہ سے یہ حدیث کئی ایک روایتوں سے ہے. تو ایک روایت میں امام ابو داؤد یہ الفاظ لے کر آئے ہیں ثم قرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئت. یہ وہ روایت ہے جسے رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں، یہ جناب ابو ہریرہ والی نہیں ہے. تو ابو داؤد شریف میں اسی واقعے کے بارے میں جب رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ یوں تھے کہ ثم قرأ بأم القرآن، کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، ثم قرأ بما شئت، پھر اس کے بعد جو تلاوت کرنا چاہو کرو. تو گویا کہ جناب ابو ہریرہ سے سورہ فاتحہ کے الفاظ رہ گئے ہیں جن کا تذکرہ دوسری حدیث میں آ گیا، اور ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے. بجائے اس کے کہ آپ سورہ فاتحہ کو اس لیے ترک کر دیں کہ آپ کے مسلک کے علماء کرام کی یہ رائے ہے، آپ اس حدیث کو دوسری حدیث کی روشنی میں کیوں نہیں دیکھتے؟ دوسری حدیث میں صاف صاف ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور پھر اس واقعے سے ہٹ کر دیگر احادیث جو آئندہ ان کے دروس میں ہمارے سامنے آئیں گی، ان میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کا نماز میں اہتمام ضروری ہے. آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی، آپ امام ہوں تب بھی، آپ مقتدی ہوں تب بھی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. یہاں پہ ایک وضاحت اور کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی اس حدیث کو دیگر احادیث اور دیگر روایات کی روشنی میں سمجھنے سے اعراض کرے تو ہم کہتے ہیں چلیں انہی الفاظ کو لے لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پھر تم پڑھو جو بھی قرآن میں سے ممکن ہو، میسر ہو. تو اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استيسر من الهدي، کہ جو حج تمتع کرے، حج قران کرے، ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرے تو اس پہ واجب ہے قربانی. کون سی قربانی؟ اللہ کہتے ہیں مستیسر، جو بھی آسان ہو، جو بھی ممکن ہو. تو کیا ایسے بکرے کو حج کی قربانی میں ذبح کرنا جائز ہوگا جو دو دانتا نہ ہو؟ کیا ایسی گائے کو ذبح کرنا جائز ہوگا جو دو دانتا نہ ہو؟ کیا ایسے اونٹ کو ذبح کرنا جائز ہوگا جو دو دانتا نہ ہو؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیگر حدیث میں وضاحت آ گئی ہے. تو اللہ جب کہہ رہے ہیں جو بھی قربانی ممکن ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بکرا آپ قربانی میں دے دیں، چاہے گائے دے دیں، چاہے اونٹ دے دیں، لیکن احادیث سے پتہ چلا کہ جو قربانی ممکن ہو، میسر ہو، وہ دو دانتا ہونی چاہیے. ایسے ہی یہاں پہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں سے جو بھی ممکن ہو، جو بھی تمہارے پاس ہے، جو بھی تمہیں یاد ہے، تو مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. تیسرے نمبر پہ فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو کر رکوع کر لو، اطمینان سے رکوع کر لو. یعنی کہ رکوع کرنا ہے اطمینان کے ساتھ، رکوع کا حق ادا ہو جائے. ایسا اس انداز سے گریز کیا جائے جو انداز پاک و ہند میں کئی نماز پڑھنے والے اختیار کرتے ہیں. رکوع درست انداز سے نہیں کرتے، سجدہ درست انداز سے نہیں کرتے. اور یہ صحابی جنہوں نے نماز پڑھی تھی، ان کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہوئے تیزی سے کام لے رہے تھے، رکوع سجود تیزی سے کر رہے تھے، رکوع سجود کا حق ادا نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے آپ انہیں بار بار واپس بھیج رہے تھے. اور یہی صورتحال آج ہمیں کئی مساجد کے نمازیوں میں نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے میں وہ کسی ٹرین وغیرہ سے مقابلہ کر رہے ہوں. تو یہ انداز درست نہیں ہے. آپ فرما رہے رکوع کرو حتی تطمئن راکعا،
یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کر لو. ثم مرفع، چوتھے نمبر پہ فرمایا ثم مرفع حتی تعتدل قائما. ثم مرفع، پھر اٹھاؤ. کس کو؟ اپنے سر کو، یعنی کہ رکوع سے سر کو اٹھاؤ. حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں. یعنی کہ رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان انڈیا کے اکثر نمازی رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوتے، جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم مرفع حتی تعتدل قائما، کہ پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر لو، یہاں تک کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ. تو یہاں پہ بھی پتا چلا کہ سجدہ آرام سے کرنا ہے، سکون سے کرنا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ثم مرفع حتی تطمئن جالسا، پھر اٹھاؤ کس کو؟ یعنی کہ اپنے سر کو، یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ بیٹھتے ہوئے تمہیں اطمینان ہو جائے. یہ کہ دو سجدوں کے درمیان آپ فرما رہے ہیں اطمینان سے بیٹھنا ہے. اور پاکستان انڈیا کے اکثر نمازی دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھتے، سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو ان کی نماز غلط ہے، اور ایسی نماز کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے گی، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. جیسے اس عظیم صحابی کی نماز کو نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا. اور یہاں پہ یہ چیز بھی نوٹ کیجئے، لکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لیں. کوئی کہتا ہے ہمارے امام یہ ہیں، ان کا طریقہ ٹھیک ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب یہ ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کا طریقہ ٹھیک ہے. اور اس صحابی سے بڑھ کر عظیم کون ہوگا؟ جب صحابی کی نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے، جب صحابی سے کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو، تو پھر دیگر ائمہ کرام کی نماز کے بارے میں 100% گارنٹی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ جس نماز کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں یہ وہ نماز ہے جو بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم مسجد، پھر سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان حاصل کر لو، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو کر سجدہ کر لو. یعنی کہ سجدے میں بھی ٹھہراؤ ہو، دوسرے سجدے میں بھی اس میں بھی ٹھہراؤ ہو، اس میں بھی سکون ہو، اس میں بھی اطمینان ہو. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر تم یہ کام اپنی ساری نماز میں کرو. کون سا کام؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا اطمینان سے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا اطمینان سے، سجدہ پہلا کرنا اطمینان سے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اطمینان سے، پھر سجدہ کرنا اطمینان سے. یہ کام پوری نماز میں کرنا، ہر رکعت میں یہی کام کرنا ہے. تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. اور یہاں پہ جو چیزیں نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہیں ان کو بہت زیادہ نماز میں اہمیت حاصل ہے. آپ نے یہاں پہ وہی چیزیں ذکر کی ہیں جن کی نماز میں اہمیت تمام چیزوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے، ورنہ نماز کے ریجیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. حدیث نمبر 407 407 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے، اپنی کتاب میں درج کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت ہے. محمد بن عمرو بن عطاء قریشی ہیں، عامری ہیں.
انہو کان جالسن، ان سے کیا روایت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ یہ خود محمد بن عمرو بن عطا، کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ایک گروہ کے ساتھ. نفر کا لفظ بولا گیا ہے، یہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، اور یہ نفر کا لفظ مردوں پہ ہی بولا جائے گا، اس گروہ پہ جس میں سارے کیا ہوں؟ مرد ہوں. اور یہ 3 سے لے کے 10 تک کے افراد پہ بولا جاتا ہے. جب نفر کا لفظ بولا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں یا 7 ہیں یا 8 ہیں یا 9 ہیں یا 10 ہیں. تو یہاں پہ کتنے لوگ تھے؟ ابن خزیمہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 تھے. یہ جو محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ تھے، یعنی وہ کتنے تھے؟ وہ 10 لوگ تھے. ان میں جناب ابو ہریرہ بھی تھے، سہل بن سعد الساعدی بھی تھے، ابو قتادہ بھی تھے. فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عمرو بن عطا اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ کیا، یعنی کہ ہماری مجلس میں آپ کی نماز کا ذکر ہوا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نماز کا طریقہ آپس میں دہراتے، مجالس میں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ اس کا تذکرہ ہوتا. اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد نماز کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے تو یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ ابو بکر صدیق کیسے نماز پڑھتے تھے، عمر فاروق کیسے پڑھتے تھے. نہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز کیا ہے. فقال ابو حمید الساعدی، تو ابو حمید الساعدی نے کہا، یعنی کہ 10 صحابہ کے نام بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ابو حمید ساعدی تھی، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو یاد کرنے والا تھا، آپ کی نماز کو حفظ کرنے والا تھا. یہ حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، جب اس کو امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب ابو حمید ساعدی نے ان صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ نماز کا طریقہ جاننے والا ہوں، نماز کا طریقہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ، تو دیگر صحابہ کرام نے کہا بھی وہ کیسے؟ آپ اسلام لانے میں ہم سے پیچھے ہیں، ہم سے آگے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے میں بھی آپ ہم سے آگے نہیں ہیں. پھر ابو حمید سعدی نے کہا میں آپ کے سامنے طریقہ رکھتا ہوں نبی علیہ السلام کی نماز کا، آپ چیک کریں. تو یہ ابو حمید سعدی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی نماز کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوں؟ کیا ایسا دعویٰ کرنا درست ہے؟ اپنے بارے میں کہنا کہ میرے پاس یہ علم ہے. پہلی بات یہ، ابو حمید سعدی نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کا سارا علم میرے پاس ہے، صرف یہ کہا ہے کہ آپ کی نماز کا طریقہ میں تم میں سے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم میں سے سب سے بڑھ کر یاد کرنے والا ہوں. اور یہ کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا آپ کی بات توجہ سے سنے گا. جب آپ کسی مسجد میں درس دیں یا آن لائن پروگرام کریں، سامعین کو آپ کے علم کے بارے میں پتہ ہو، آپ کی ڈگریوں کے بارے میں جانتے ہوں، آپ کے ٹیچرز کے بارے میں جانتے ہوں، تو پھر وہ آپ کی بات دھیان سے توجہ سے سنیں گے. اسی لیے ابو حمید سعدی کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ یاد کرنے والا ہوں. رأیتہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ اذا کبرا، جب آپ اللہ اکبر کرتے، جعل یدیہ حذاء منکبیہ، تو آپ اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے. آپ اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے. یہ ہیں کندھے، تو اس کے برابر ہاتھ کیے جائیں گے، لیکن ہاتھ
ان کا رخ کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. کئی لوگ رفع الیدین کرتے ہیں تو ایسے ٹیڑھا ہاتھ ہوتا ہے. اب ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف مکمل طور پہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ رفع الیدین کریں، کندھوں کے برابر ہاتھ ہیں تو ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ آپ کے رفع الیدین کا یہ تھا کہ آپ کانوں کی لو کے برابر رفع الیدین کرتے تھے، یعنی کہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. تو دونوں طریقے صحیح ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ایک طریقہ مردوں کے لیے ایک طریقہ عورتوں کے لیے، یہ فرق جو کیا جاتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اذا کبر، جب آپ اللہ اکبر کرتے، جعل یدیہ حذا منکبیہ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے. حذا کا معنی کیا ہوگا؟ برابر. منکبیہ یہ اصل میں تھا منکبین، دونوں کندھے. اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادھر آپ اللہ اکبر کہیں گے، ادھر آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، دونوں چیزیں ایک ہی بار ہوں گی. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ جما لیتے. رکبتین اصل میں کیا؟ رکبتین. اور رکبہ کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنوں کو. تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ جما لیتے، یعنی کہ اچھی طرح گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہاتھوں کے ساتھ. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ڈھیلا ڈھیلا رکوع کرتے ہیں، اور ان کے یہ جو بازو ہوتے ہیں یہ بھی ڈھیلے ہوتے ہیں. یہ ڈھیلے نہیں ہونے چاہیے، ان کو ٹائٹ ہونا چاہیے. اور ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ ہوں، ایسے کہ گھٹنے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور انگلیاں آپ کی کھلی ہوئی ہوں رکوع میں. ثم حصر ظہرہ، پھر آپ اپنی کمر کو جھکا لیتے. ان کے رکوع میں آپ ایک تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ جما لیتے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ اپنی کمر کو جھکا دیتے. کتنا جھکاتے؟ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کمر جو ہے بالکل سر کے برابر ہوتی. سر بھی کمر سے نہ نیچے ہوتا نہ اوپر ہوتا، دونوں برابر ہوتے. اور اگر آپ کی کمر پہ پیالہ رکھا جائے تو پانی نہ گرے، پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہو پھر بھی نہ گرے. اس انداز سے آپ کی کمر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگلا حصہ بہت نیچے ہو پچھلا حصہ اوپر ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہی یہ کہ اگلا حصہ اوپر ہو پچھلا حصہ نیچے ہو. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو استوا، سیدھے کھڑے ہو جاتے. اب رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو چکے ہیں سیدھے. حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانًا، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ واپس چلی آتی. ان کے سیدھے کھڑے ہوتے آرام سے، سکون سے. اور پاک و ہند میں لوگ رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے نہیں ہوتے، رکوع کے بعد تھوڑا سا اوپر ہو کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ غلط ہے. فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ کرتے، وَضَعَ يَدَيْهِ، تو اپنے ہاتھ رکھ دیتے. کہاں؟ زمین پہ. وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دیتے، اس حال میں کہ آپ اپنے بازوؤں کو زمین پہ بچھانے والے نہ ہوتے اور نہ ان کو سمیٹنے والے ہوتے. بازو، یہ بازو جو ہے ان کو زمین پہ نہیں لگاتے تھے، اٹھا کر رکھتے تھے. اور پہلو کے ساتھ بھی نہیں لگاتے تھے، پیٹ کے ساتھ بھی نہیں لگاتے تھے، بلکہ تھوڑا سا فاصلے پہ رکھتے تھے. تو ہاتھ، ہتھیلیاں یعنی کہ یہ زمین پہ، بازو اٹھے ہوئے، کونیاں اٹھی ہوئی. اور ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے؟ پاکستان انڈیا کی اکثر عورتیں، ان کے بازو زمین پہ لگے ہوتے ہیں، اور روکا جائے تو کیا کہتی ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے کہ جی عورتیں پردہ کی چیز ہیں، اس لیے ان کو اپنے بازو زمین پہ لگا لینے چاہیے.
بھائی یہ آپ اپنی عقل سے بات کر رہے ہیں، یہ بات نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بتائی، صحابہ کرام نے کیوں نہیں بتائی؟ آپ نے تو کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مرد مجھے دیکھیں اور عورتیں میری بیویوں کو دیکھ لیں، مرد میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، عورتیں میری بیویوں کو طریقے نہیں، سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک طریقہ نماز مردوں عورتوں کا ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں نماز شروع کرنے سے پہلے فرق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے اور مردوں پہ واجب ہے کہ وہ مسجد میں آئیں. عورتوں پہ واجب ہے کہ اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانکیں اور مردوں کا سر ننگا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فرق نماز سے پہلے ہیں اس قسم کے، لیکن طریقہ نماز میں مردوں عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مفترش کا معنی کیا ہے؟ بچھانے والا، یعنی کہ آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ دیتے اس حال میں کہ آپ بازوؤں کو بچھانے والے نہ ہوتے اور نہ ان کو سمیٹنے والے ہوتے. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلہ، اور آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کے ساتھ قبلے کا رخ کرتے، یعنی کہ سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کے کنارے کا رخ کدھر کرتے تھے؟ قبلے کی طرف. غور کیجیے ذرا دھیان سے، آپ کا پاؤں کدھر ہوگا؟ قبلہ رخ نہیں ہوگا. آپ کا سجدے میں آپ کا سر قبلے کی طرف ہے، پاؤں وہ تو بیک سائڈ پہ ہیں، پچھلی سائڈ پہ ہیں، لیکن پاؤں کی انگلیوں کے جو کنارے ہیں وہ کدھر ہوں گے؟ وہ قبلہ کی طرف ہوں گے. یعنی کہ آپ اپنی انگلیوں کو زمین پہ اس انداز سے رکھے ہوئے ہوں گے کہ آپ کی انگلیوں کے کناروں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، باقی پاؤں کا رخ پچھلی جانب ہوگا. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ 2 رکعتوں میں بیٹھتے، یعنی کہ پہلا تشہد کرتے، پہلا تحیات، جب آپ 2 رکعتوں میں بیٹھتے تو جلس علی رجلہ الیسریٰ، تو آپ اپنے بائیں پاؤں پہ بیٹھتے، اپنی سرین کس پہ رکھتے؟ اپنے بائیں پاؤں پہ، اپنی بائیں ٹانگ پہ. تو جلس علی رجلہ الیسریٰ، تو آپ بیٹھتے اپنی بائیں ٹانگ پہ. وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کر دیتے، دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے، بائیں پاؤں پہ آپ بیٹھ جاتے. یہ پہلا تشہد ہے، پہلا تحیات ہے، اور یہ بیٹھنے کو افتراش کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بائیں پاؤں کو آپ نے بچھا لیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے اور دائیں کو آپ نے کھڑا کر لیا. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تو قدم رجلہ الیسریٰ، تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے، یعنی کہ بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دیتے آگے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں عربی میں. تو قدم رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کو کیا کرتے؟ آگے کر دیتے. وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، اور دوسرے کو آپ کھڑا کر دیتے. وَقَعَدَ، اور کس پہ بیٹھتے آخری تحیات میں؟ وَقَعَدَ، اور بیٹھتے عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ، اپنی سرین پہ بیٹھتے. یعنی کہ اس بار آپ پاؤں پہ نہیں بیٹھے، پہلے تحیات میں کس پہ بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے بائیں پاؤں پہ بیٹھے ہیں، اور دوسرے تحیات میں آخری میں آپ نے بایاں پاؤں تو آگے نکال دیا ہے، پھر سرین کہاں پہ رکھ دی ہے؟ زمین پہ رکھ دی ہے. تو یہ ہے پہلے اتحیات اور دوسرے اتحیات کا فرق، اور اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پاکستان انڈیا کے نمازی عام طور پہ آخری اتحیات میں تورک نہیں کرتے،
سرین کے بل نہیں بیٹھتے، اپنی سرین کو زمین پہ نہیں لگاتے، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ پہلے اتحیات دوسرے اتحیات میں فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی مریض ہے یا اسے تکلیف ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس انداز سے نہیں بیٹھتا تو یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش تو کریں، عادت تو ڈالیں اپنے آپ کو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی حدیث سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ہے ابو حمید الساعدی کی حدیث، اور اس حدیث میں رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ابو داؤد شریف میں جب یہ حدیث آتی ہے تو وہاں تفصیل ہے کہ ابو حمید ساعدی نے رفع الیدین بھی کیا، اور 10 کے 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی کہ آپ نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے یہی طریقہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے یہ ایک صحابی کی حدیث نہیں ہے، گویا کہ 10 صحابہ کی حدیث ہے، کیونکہ ابو حمید سعدی نے طریقہ پیش کیا اور باقی 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی کہ بالکل نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز یہی تھا۔ حدیث نمبر 408 408 میم۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فبین لنا سنتنا، تو آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا، یعنی کہ آپ نے واضح کیا ہمارے لیے کہ دین میں طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس طریقے پہ چونکہ ہم نے عمل کرنا تھا تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ابو موسیٰ کہ آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا، کیونکہ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کرنا تھا۔ وعلمنا صلاتنا، اور آپ نے ہمیں ہماری نماز کی تعلیم دی۔ دیکھیں نماز کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا، یعنی کہ نماز کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے کہا، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں صفیں سیدھی کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ آپ کی پہلی نصیحت کیا ہے کہ جب نماز پڑھو ان کی جماعت کے ساتھ تو اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ اور صفیں سیدھی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر کھڑے ہونا اور مل کر کھڑے ہونا، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ ہو۔ ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرے، تم میں سے کوئی امام بن جائے۔ لیؤمکم، پھر تمہاری امامت کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک۔ فاذا کبر فکبروا، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو۔ یہ فا جو کبروا سے پہلے ہے یہ تعقیب کا فائدہ دے رہی ہے، ترتیب کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی کہ امام اللہ اکبر کہے گا تو بعد میں مقتدی نے اللہ اکبر کہنا ہے، امام سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہنا۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، اور جب وہ کہے کون؟ امام، اور جب وہ کہے، جب وہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیت پڑھے فقولوا آمین، تو تم کیا کہو؟ آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ تو آمین کب کہی جائے گی؟ جب امام کیا کہے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
یجبکم اللہ، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم الضالین سورہ فاتحہ ختم کر لے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں آمین کہنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور امام ابن ماجہ اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی سلام کہنے کے معاملے میں اور آمین کہنے کے معاملے میں تم سے حسد کرتے ہیں، تم سے چڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم السلام علیکم ایک دوسرے کو آہستہ آواز سے کہیں، دوسرا سن ہی نہ سکے، تو یہودی کیوں چڑھیں گے؟ یہودیوں کو حسد کیوں ہوگا؟ ایسے آمین ہم آہستہ آواز سے کہیں اور کافروں کو اس کی آواز نہ جائے تو وہ کیسے حسد کریں گے، وہ کیسے چڑھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بطور مقتدی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، اسی لیے یہودی چڑھتے تھے اور انہیں غصہ آتا تھا۔ تو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، جہری نماز ہے، تو مقتدی اور امام دونوں آمین اونچی آواز سے کہیں گے۔ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، تو جب وہ اللہ اکبر کہے، کون؟ امام، جب وہ اللہ اکبر کہے ورکع اور رکوع کرے، رکوع میں جائے، فَكَبِّرُوا، تو تم بھی اللہ اکبر کہو، ورکعوا، اور تم بھی رکوع میں چلے جاؤ۔ تو ان الفاظ سے بھی پتہ چلا کہ مقتدی اللہ اکبر کہے گا، رکوع میں جائے گا امام کے بعد، کیونکہ آپ نے کہا فَكَبِّرُوا، فا کا معنی ہے بعد میں، امام کے اللہ اکبر رکوع میں جانے کے بعد تم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا، یعنی کہ تم بعد میں رکوع میں جاؤ گے تو بعد میں سر اٹھاؤ گے۔ یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا امام پہلے رکوع میں جائے گا، ہم بعد میں جائیں گے، تو ہماری رکوع کی تسبیحات کیسے پوری ہوں گی؟ بھائی امام اگر پہلے جائے گا تم بعد میں جاؤ گے تو امام پہلے ان کے رکوع سے سر اٹھائے گا، تم بعد میں سر اٹھاؤ گے۔ جتنا تم لیٹ گئے ہو رکوع میں اتنا ہی لیٹ اٹھو گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَتِلْكَ بِتِلْكَ، تو یہ اس کے بدلے میں ہے۔ یہ کیا؟ تلکا اس میں اشارہ ہے، مؤنث کے لیے ہے، تلک الخصلہ یا تلک الساعہ یا تلک اللحظہ، یعنی کہ تمہاری یہ عادت کہ تم امام کے بعد رکوع میں جاؤ گے اور لیٹ ہو جاؤ گے، تو یہ اس کے بدلے میں ہے۔ کس کے بدلے میں؟ امام کے بعد رکوع سے سر اٹھانے کے بدلے میں ہے، اس کے مقابلے میں ہے۔ اگر تم رکوع میں لیٹ گئے ہو تو رکوع سے تم لیٹ اٹھے ہو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اور جب امام کہے، کیا کہے؟ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، کہ اللہ اس کی سنے، یعنی کہ قبول فرمائے، اللہ اس کی سنے، لمن حمدہ، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ فقولوا، تم کیا کہو؟ اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقدار تو ہی ہے۔ یسمع اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا، اللہ تعالیٰ یعنی کہ تمہاری قبول کرے گا۔ کیا قبول کرے گا؟ تمہاری حمد کو، تم نے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ اسے قبول کرے گا۔ فإن اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قال کہا، علی لسان نبی ہی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، ان کے کہنے والے تو نبی علیہ السلام ہے، زبان تو آپ کی ہے، لیکن تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پہ کہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ،
کہ اللہ تعالیٰ اس کی حمد و ثنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. تو یہ دعا کس نے کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنے گا. یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ امام، آپ فرما رہے ہیں امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم کیا کہو؟ اللہم ربنا لک الحمد. تو کیا مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ سوال ہے. اس مسئلہ میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. میری ناقص رائے یہ ہے کہ مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم اللہم ربنا لک الحمد کہو. آپ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہو. تو میرے بھائی اگر آپ حدیث پہ غور کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم امام کے پیچھے پیچھے چلو، امام سے آگے نہ نکلو. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کی پیروی کیسے کرنی ہے، امام کی امامت میں نماز کیسے پڑھنی ہے. تو آپ بتا رہے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اس کے بعد تم نے کیا کہنا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور یہ اس کے بعد کہنا ہے، یعنی کہ اس سے آگے نہیں نکلنا. اور یہ کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی اللہم ربنا لک الحمد. آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، یہ آپ تعلیم نہیں دے رہے. جیسے اسی حدیث میں یہ الفاظ گزرے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کیا کہو؟ آمین. تو اب آپ بتائیں کہ کیا مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. اور آپ کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آمین کب کہنی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ. تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہے تو مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم ربنا لک الحمد. اور جو کچھ میں نے بتایا ہے میری ناقص رائے کے مطابق یہی موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ جناب امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان کی شان کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں. تو جواب دینے والے امام نے بڑا عظیم جواب دیا. کہا میں اس صحابی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہم ربنا لک الحمد کے الفاظ کہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ چکے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. آپ نے دعا کی اور امیر معاویہ نے اللہم ربنا لک الحمد اس کے بعد کہا، تو اس صحابی کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. وَإِذَا كَبَّرَ اور جب وہ تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے، کون؟ امام. وَسَجَدَ اور سجدے میں جائے، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور تم بھی سجدے میں چلے جاؤ. تو یہاں پہ بھی آپ نے فا استعمال کیا، فا کا لفظ استعمال کیا ہے، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، یعنی کہ امام کے اللہ اکبر کے بعد تم نے اللہ اکبر کہنا ہے، امام کے سجدہ میں چلے جانے کے بعد تم نے سجدے میں جانا ہے. تو امام سے نماز میں آگے نکلنا، امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے رکوع سے اٹھنا، امام سے پہلے سجدے سے اٹھنا بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے. فرمایا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ کیونکہ امام تم سے پہلے سجدے میں جاتا ہے، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَتِلْكَ بِتِلْكَ تو یہ اس کے مقابلے میں ہے. کیا مطلب؟ تو یہ لیٹ جو آپ جا رہے ہیں کس میں؟ سجدے میں. تو یہ لیٹ سجدے میں جانا لیٹ سجدے سے اٹھنے کے مقابلے میں ہے.
تم اگر سجدے میں لیٹ جاؤ گے، امام کے بعد جاؤ گے تو اٹھو گے، جب اٹھو گے تب بھی تم امام کے بعد ہی ہوگے، تمہیں سجدے میں اتنا ہی ٹائم ملے گا جتنا امام کو ملا ہے، یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تاخیر اس تاخیر کے مقابلے میں ہے۔ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، اور جب وہ ہو کون؟ نمازی، اور جب نمازی ہو عند القعدۃ، قعدہ کے موقع پہ ہو، یعنی کہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہو، کون سا تشہد، پہلا ہو یا دوسرا، کیونکہ آپ نے تحدید نہیں کی یہاں پہ، اور جب نمازی پہلے یا دوسرے قعدہ میں ہو، اتحیات میں ہو، تشہد میں ہو، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ، بس چاہیے کہ تم میں سے کسی ایک کے پہلے الفاظ میں سے یہ ہو، کیا ہو؟ التحیات الطیبات الصلوات للہ، یعنی کہ اتحیات میں بیٹھ کے سب سے پہلے درود نہیں پڑھنا، اتحیات میں بیٹھ کے سب سے پہلے دعائیں نہیں کرنی، آپ کہہ رہے ہیں اتحیات میں بیٹھ کے سب سے پہلے یہ الفاظ کہنے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا پہ مشتمل ہیں، تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر آپ پہ درود، پھر دعائیں کرو اپنے لیے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں فَلْيَكُنْ، پس چاہیے کہ ہو، من اول قول احدکم، تم میں سے کسی کے الفاظ، تم میں سے کسی ایک کے اقوال کے اوائل میں سے یہ ہو التحیات الطیبات۔ عام طور پہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عام طور پہ جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، للہ کے الفاظ پہلے ہوتے ہیں، یہاں پہ بعد میں ہیں، تو یہ مختلف الفاظ آئے ہیں اور سارے کے سارے احادیث میں آئے ہیں، صحیح احادیث ہیں، تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو التحیات الطیبات الصلوات للہ کا ترجمہ یہاں پہ کیا کریں گے؟ بہترین ترجمہ جو یہاں پہ کیا جائے گا وہ یہ کہ التحیات، تمام قولی عبادات، وہ عبادات جو ہم زبان سے کرتے ہیں، قول کے ذریعے کرتے ہیں، تمام قولی عبادات، الطیبات، اور تمام مالی عبادات، الصلوات، اور تمام بدنی عبادات، الصلوات یعنی کہ صلاۃ کی جمع ہے، نماز کو کہتے ہیں، نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ الطیبات، پاکیزہ مال، تو یہ مالی عبادت ہوئی، اور التحیات وہ الفاظ جو زبان سے کہے جاتے ہیں اللہ کی تعریف کے الفاظ، تو التحیات الطیبات الصلوات، تمام قولی عبادات، تمام مالی عبادات، تمام بدنی عبادات کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ میری ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامتی ہو اے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ اور آج بھی ہم یہی الفاظ کہتے ہیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ سن رہے ہوتے ہیں جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ حاضر ناظر ہوتے ہیں؟ کیا آپ موجود ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ ہم کہتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے، اللہ کے پاس جا چکے، اور فوت ہونا کوئی توہین یا گستاخی نہیں ہے، بلکہ فوت ہونے سے آپ کو مزید بڑا مقام و مرتبہ ملا ہے۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، لیکن آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ تو سوال پیدا ہوگا پھر یہ کیوں کہتے ہیں اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کو دعا دینے کا ایک انداز ہے، جیسے قبرستان میں پہنچ کر ہم سب قبر والوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، تو کیا سارے قبر والے ہی سن رہے ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ سوال وہاں پہ بھی یہی پیدا ہو،
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مخاطب کر لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی آواز سنتا ہے. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ مخاطب کریں وہ آپ کی بات سنتا ہے، اسی لیے تو آپ نے اس کو مخاطب کیا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جب اسلامی مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما امن و امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ربی و ربک اللہ. اے چاند تیرا رب بھی اللہ میرا رب بھی اللہ. چاند کو مخاطب ہو کر ہم کہتے ہیں اے چاند تیرا رب بھی اللہ میرا رب بھی اللہ. تو کیا چاند ہماری گفتگو سن رہا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ گفتگو کا ایک انداز ہے. حجر اسود کو مخاطب کر کے جناب عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے حجر اسود میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دینا تھا. مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ حجر اسود کو جو سنتا ہی نہیں ہے. حقیقت میں الفاظ سنانا چاہتے ہیں ان کو جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، لیکن مخاطب ان کو نہیں کیا، مخاطب حجر اسود کو کیا ہے. گفتگو کا ایک انداز ہے. تو مخاطب کرنے سے ہمیشہ یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سنتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب عام طور پہ ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی مان لیں. جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، آج بھی سن رہے ہیں اور سلام ہمارا سنتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہاں پہ بھی مان لیں. تو گزارش یہ کیسے مانیں؟ قرآن میں آ گیا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. من جو بھی قبروں میں ہیں، یعنی کہ چاہے وہ نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، جو بھی قبروں میں ہیں. من کا لفظ عام ہے، کسی کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، کہ جو فوت ہو چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. البتہ جب ہم آپ پہ سلام پڑھتے ہیں تو ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث سے ثابت ہے. سلام پڑھیے، بار بار پڑھیے، ہمارا سلام آپ تک پہنچتا ہے. کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو فرشتے ہمارا پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا مقتدی یہ کہہ رہا تھا کہ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو. تو مخاطب کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمارا یہ میسج پہنچ جائے گا. جیسے موبائل پہ ہم میسج لکھتے ہیں اور جس کو میسج لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے دور بیٹھا ہوتا ہے اور کئی دفعہ آن لائن بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم کو پتا ہے کہ جب وہ موبائل کھولے گا آن لائن ہوگا ہمارا میسج اس تک پہنچ جائے گا، تو ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا میسج پہنچ جائے گا. تو ایسے ہی ہمارا یہ میسج پہنچتا ہے اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے میں یہاں پہ ٹائم لے رہا ہوں، آپ کا قیمتی ٹائم. یہ واضح کر دوں کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے یہ سلام پڑھتے ہوئے، تحیات والا سلام پڑھتے ہوئے، السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب کرنا ترک کر دیا تھا. کیا پڑھنے لگے؟ السلام علی النبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام ہو. یہ کہنا چھوڑ دیا کہ اے نبی آپ پہ سلام ہو. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا کہ اب آپ فوت ہو چکے ہیں، اب آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے نبی علیہ السلام پہ سلام ہو. لیکن میں اور آپ کے الفاظ کہیں گے، ہم وہی الفاظ کہیں گے جو نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک رکھیں گے. ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہوگا جو کئی لوگوں کا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، ہماری مجلس میں موجود ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، یا قبر پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں. یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. تو اے نبی آپ پہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں.
अस्सलामु अलैना। अच्छा ये भी नोट कीजिए, यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम के लिए दुआ कौन कर रहा है? आपका उम्मती, कि ए नबी आप पे सलामती हो, आप पे अल्लाह की रहमतें हो, आपकी बरकतें हो। तो आपके उम्मतियों को चाहिए आपके लिए दुआ करें, आपको दुआएं दें, ना ये कि आपके फौत होने के बाद आप उसे दुआ करें, आपको पुकारें मुश्किल औकात में, आपसे बेटा मांगें, या ये कहें अल्लाह से बेटा लेकर दें, बेटा डायरेक्ट मांगें, ये भी आपसे दुआ है। ये कहें कि आप अल्लाह से लेकर दें, ये भी आपसे दुआ है। और कुरान कहता है फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को पुकारने की इजाज़त नहीं है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पे सलामती हो। अब हम अपने आप को दुआ दे रहे हैं, हम पे सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पे सलामती हो। अस्सालिहीन नेक, देखें नमाज कितनी अजीम इबादत है, किस किस को फ़ायदा हो रहा है? हर नेक बंदे को, हर मोमिन बंदे को फ़ायदा हो रहा है। हमारी दुआ हर एक को लग रही है। इसमें फौत होने वाले भी आ गए, जो जिंदा हैं वो भी आ गए। हमारे ऊपर सलामती हो और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पे सलामती हो। लेकिन किन बंदों पे? नेक बंदों पे। शराब पीने वाले नहीं, वो तो फासिक होते हैं। ज़ना करने वाले नहीं, वो तो बदकार होते हैं। अगर आप चाहते हैं नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की दुआएं आपको लगें, तो क्या बन जाएं? अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं। तो अस्सलामु अलैना, हमारे ऊपर सलामती हो और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पे सलामती हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। और ये भी नोट कीजिएगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी से दुआएं शुरू हो गई हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अत्तहियात में बैठे हुए आप अपनी उंगली को जब इस तरह रखेंगे तो इसको हरकत देंगे, हल्की सी हरकत देंगे। वैसे आप सीधा रखेंगे, लेकिन जब दुआ करेंगे तो आप क्या करेंगे? हरकत देंगे। तो ये दुआ के साथ इसको हरकत देनी है। तो ये दुआएं शुरू हो गई हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह क्या है? दुआ है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन क्या है? दुआ है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो किसी भी इबादत के लायक हो। वह अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मुहम्मद उसके बंदे हैं। किसके? अल्लाह के। व रसूलुहु, और अल्लाह के क्या है? रसूल हैं। तो यहाँ पे तौहीद भी आ गई और रिसालत भी आ गई। तो नमाज एक अकीदे का नाम है। नमाज सिर्फ उठने बैठने का नाम नहीं है। ये अल्लाह की इताअत गुजारी का, अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह की रिसालत के, अल्लाह के रसूल इस्लाम की रिसालत के इकरार का नाम है। और देखिए यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा ओहदा क्या दिया गया? सबसे बड़ा लक़ब क्या दिया गया? कि आप अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। इन दो लक़ब से, इन दो अलक़ाब से बड़े अलक़ाब कोई नहीं है। आज लोग समझते हैं कि शायद हम आपको बड़ा लक़ब दे रहे हैं। क्या कहते हैं? सरकारे मदीना, ताजदारे मदीना। भाई आप ताजदारे मदीना थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आप तमाम इंसानों में अफजल थे और हैं और रहेंगे। आप तमाम इंसानियत का ताज हैं। लेकिन आपका बड़ा ओहदा ये नहीं कि आपको सिर्फ ताजदारे मदीना कहा जाए, बल्कि आपका बड़ा ओहदा वो है जो अल्लाह ने आपको दिया है, कि आप अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह का बंदा बनना कोई छोटा इजाज़ नहीं है। वैसे तो अल्लाह का बंदा मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन हमने बंदगी का हक अदा नहीं किया। हम अल्लाह के नाक़िस बंदे हैं। अल्लाह का कामिल बंदा अगर कोई है तो वो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल अल्लाह के कामिल बंदे हैं, और इन कामिल बंदों में जो सबसे बढ़कर अल्लाह का कामिल बंदा है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये कोई छोटा ओहदा नहीं है, ये कोई मामूली इजाज़ नहीं है, बहुत बड़ा इजाज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला आपको ये लक़ब देते हैं जब अल्लाह कुरान में आपकी शान बयान कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब इसरा
جو 30-40 دن کا سفر ہے وہ آپ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کرانا، براق پہ کرانا، یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے، آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہاں پہ اللہ نے آپ کو کس لقب سے یاد کیا ہے کہ آپ میرے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ہونا آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، یہ کیا باب ہے؟ التکبیر ورفع الیدین فی الافتتاح وغیرہ، اللہ اکبر کہنا اور دونوں ہاتھ اٹھانا۔ رفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا۔ یدین کا معنی دونوں ہاتھ۔ ایک ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ الید، الیدین دو ہاتھ۔ عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے، سعودیہ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ریالین، 2 ریال۔ تو ایسے ہی ہے یدین دو ہاتھ، تو رفع الیدین دونوں ہاتھ اٹھانا، فی الافتتاحی نماز کے شروع میں، وغیرہ اور اس کے علاوہ میں بھی، یعنی کہ اس باب میں بیان ہوگا کہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے تھے اور رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ ہاتھ اٹھانا اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یا کانوں کی لو کے برابر۔ تو اللہ اکبر کہنے اور رفع الیدین کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 409 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ اور یہ حدیث دھیان سے سنیے گا، یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کے بارے میں امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی کہا کرتے تھے۔ امام بخاری کے کئی استاد ہیں، لیکن امام بخاری کا ایک ہی ایسا استاد ہے جس کے بارے میں امام بخاری کہا کرتے تھے میں نے اپنے اساتذہ میں سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو کبھی حقیر نہیں جانا سوائے علی بن عبداللہ المدینی کے۔ علی بن عبداللہ المدینی امام بخاری کے وہ استاد ہیں جن پہ امام بخاری کو فخر ہے، جن کی بہت وہ تعظیم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانتا ہوں۔ یہ الفاظ جب امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی کو معلوم ہوئے، کہا امام بخاری کے ان الفاظ پہ یقین نہ کرنا، وہ اپنے آپ کو ایسے ہی حقیر جانتے ہیں، یعنی کہ وہ بہت عظیم ہے۔ تو امام بخاری کے یہ عظیم استاد علی بن عبداللہ المدینی اس حدیث کے بارے میں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ نوٹ کریں، عبداللہ بن عمر۔ تو اس حدیث کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث سننے کے بعد مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کریں، یعنی کہ نماز کے شروع میں بھی اور رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ تو سنیے کیا حدیث ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اذا قام فی الصلاۃ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، حتی تکونا حذو منکبیہ یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے، کہ کندھوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ وکان یفعل ذلک اور آپ یہ کام کرتے تھے کب؟ حین یکبر للرکوع جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی رفع الیدین کرتے، اور عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جانے لگتے تب بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ہمارے کئی دوست رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کو نہیں مانتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کو نہیں مانتے، بلکہ کئی لوگ رفع الیدین کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مکھیاں مار رہے ہو، رفع الیدین سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، نماز کے شروع میں تو رفع الیدین ہر کوئی کرتا ہے، اگر رفع الیدین کرنا مکھیاں مارنا ہے تو نماز کے شروع میں تو آپ نے بھی کیا ہے۔ اگر رفع الیدین کرنے سے نماز میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے تو نماز کے شروع میں تو آپ بھی کرتے ہیں، ورنہ عید کی تکبیروں کے موقع میں تو آپ بھی کرتے ہیں۔
تو اس لیے اس سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا اور اس سنت کو برا جاننا میرے بھائی یہ مناسب نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہ سنت ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو پاکستان انڈیا میں قتل کیا گیا، کئی لوگوں کو مارا گیا، پٹائی کی گئی، کئی لوگوں کو مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ مجھے یاد ہے مدینہ یونیورسٹی میں میرے استاد خالد بن قاسم الردادی حافظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک دفعہ ایک ملک میں گیا، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا یا پاکستان ہوگا یا انڈیا۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے جہاں ہمیں رہائش ملی، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے، اس کے قریب جو مسجد تھی وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ مختلف مسالک کے لحاظ سے مسجدیں الگ الگ ہیں، یعنی کہ وہ تو سعودیہ کے عادی تھے کہ ایک مسجد ہے، سب کے لیے ہے۔ کہتے جب میں گیا سجدے میں تو مکوں کی بارش شروع ہو گئی، تو بڑی مشکل سے مجھے ایک دو لوگوں نے بچایا اور مسجد سے باہر نکالا اور مجھے اشاروں سے کہا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ دیکھیے کہ ہم یعنی کہ کس قدر ہم میں تشدد پایا جاتا ہے، سختی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ رفع الیدین کو سنت نہیں مانتے، دوسرا مانتا ہے تو اس کو مارتے کیوں ہیں؟ سعودیہ میں آپ دیکھ لیں کتنی خیر ہے، آپ رفع الیدین نہیں کرتے اور سعودیہ میں آپ 10 سال سے ہیں، 15 سال سے رفع الیدین نہیں کرتے، کبھی بھی مسجد کا امام آپ کو مسجد سے نہیں نکالے گا، لوگ آپ کو نہیں نکالیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ سمجھائیں، احادیث بتائیں، قائل کریں، لیکن اس وجہ سے آپ کو مسجد سے نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر؟ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، کہ آپ علیہ السلام یہی کچھ کرتے تھے، یعنی کہ رفع الیدین کرتے تھے حین یکبر للرکوع، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ، اور یہی آپ کام کرتے تھے اذا رفع رأسه من الرکوع، جب آپ اپنا سر اٹھاتے کہاں سے؟ رکوع سے، یعنی کہ رکوع سے سر اٹھاتے ہو جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو تب بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ بلکہ حدیث میں آ گیا، یہ بات حدیث میں خود موجود ہے کہ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ، اور آپ یہ کرتے تھے ان کے رفع الیدین اذا رفع رأسه من الرکوع، جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، وَيَقُولُ، اور آپ کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنے جو اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور یہ آپ سجدے میں نہیں کرتے تھے، یعنی کہ سجدہ میں جاتے ہوئے، سجدہ سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بہت واضح ہے، اس حدیث کی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے نماز میں رفع الیدین کرے، اور رفع الیدین کرنا آپ کی وہ سنت ہے جو بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ سنت کینسل نہیں ہوئی، بلکہ رفع الیدین ان صحابہ کرام نے بھی بیان کیا ہے جو آپ کی زندگی کے آخر میں مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے خیال میں ایک حدیث ہمیں اور پڑھ لینی چاہیے، حدیث نمبر 410 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی سلمہ، ابو سلمہ سے روایت ہے۔ کون سے ابو سلمہ؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری، یہ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن خود تابعی ہیں۔ تو یہ ابو سلمہ سے روایت ہے ان ابا ہریرہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرہا فی رمضان وغیرہ، کہ جناب ابو ہریرہ تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر کہا کرتے تھے، فی کل صلاۃ، ہر نماز میں، من المکتوبۃ وغیرہا، فرض نماز میں، وغیرہا، اور اس کے علاوہ نماز میں۔ اس کے علاوہ نماز کیا ہوگی؟ نفل سنتے، یعنی کہ وہ ہر نماز میں اللہ اکبر کہتے تھے، فرض وغیرہ میں، فی رمضان وغیرہ، رمضان میں بھی، وغیرہ اور غیر رمضان میں بھی، شعبان میں بھی، شوال میں بھی، جب بھی نماز پڑھتے، جو بھی نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے، جو بھی کرتے، وہ ہر نماز میں تکبیریں کہتے تھے۔ پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں ابو سلمہ کہ ابو ہریرہ کب کب تکبیریں کہتے تھے۔ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، وہ اللہ اکبر کہتے تھے جس وقت کھڑے ہوتے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے موقع پہ۔ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، پھر وہ اللہ اکبر کہتے حِينَ يَرْكَعُ، جب وہ کیا کرتے تھے؟ رکوع کرتے تھے۔ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
پھر وہ کہتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ، یعنی کہ جب رکوع سے اٹھتے تھے تب اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ثم یقول، پھر وہ کہتے تھے، کون؟ ابو ہریرہ، کیا کہتے تھے؟ ربنا ولک الحمد، کہ اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، یعنی کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقدار تو ہے۔ یہ کب کہتے تھے؟ قبل ان یسجد، سجدہ کرنے سے پہلے، یعنی کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے تھے سجدے میں جانے سے پہلے۔ ثم یقول اللہ اکبر، پھر وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، کب؟ حین یہوی ساجدن، جس وقت وہ سجدہ کرتے ہوئے جھکتے، یعنی کہ جب وہ اللہ سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے جاتے اور سجدے کے لیے جھکتے جاتے۔ یہوی کا معنی کیا ہے؟ جھکتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ من السجود، پھر وہ اللہ اکبر کہتے کب؟ جب وہ اپنا سر اٹھاتے کہاں سے؟ سجدے سے۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر وہ اللہ اکبر کہتے جس وقت وہ سجدہ کرتے۔ یہ کون سا سجدہ ہو گیا؟ دوسرا سجدہ۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ من السجود، پھر وہ اللہ اکبر کہتے جب وہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے۔ کون اللہ اکبر کہتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثم یکبر حین یقوم من الجلوس فی الاثنتین، پھر وہ اللہ اکبر کہتے حین یقوم، جب وہ کھڑے ہوتے، من الجلوس فی الاثنتین، دو رکعتوں میں بیٹھنے سے، یعنی کہ دو رکعتوں کے بعد جب بیٹھتے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ یعنی کہ پہلی رکعت کا طریقہ بتایا، پھر دوسری رکعت کا طریقہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلی رکعت کا تھا، لیکن فرق کیا ہے کہ دو رکعتوں کے بعد جب تحیات کے لیے بیٹھتے تو تحیات سے کھڑے ہوتے تو پھر بھی اللہ اکبر کہتے۔ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور یہ کام کرتے تھے ہر رکعت میں۔ ایک رکعت کی تکبیریں بتا دیں، پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو سلمہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ کام ہر رکعت میں کرتے تھے، اور دو رکعتوں کے بعد تحیات بیٹھتے کھڑے ہوتے پھر بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ حتی یفرغ من الصلاۃ، آپ یہ کام کرتے تھے ہر رکعت میں یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے، پوری نماز میں اس انداز سے تکبیریں کہتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے۔ ثم یقول، پھر وہ کہتے، کون؟ جناب ابو ہریرہ، حین ینصرف، جس وقت نماز سے پھرتے، ان کے سلام پھیرتے، کیا کہتے؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں مشابہت کے لحاظ سے قریب ہوں۔ میری نماز تم میں سے سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی نماز کے قریب اور آپ کی نماز کے مشابہ ہے۔ آپ کی نماز کی مشابہت کے لحاظ سے میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب ہوں۔ ان کانت ہذہ، ان یہ اصل میں کیا؟ انہا، کہ بے شک یہ آپ کی نماز تھی، بے شک یہ نماز جو ہے لصلاۃہ، یہ آپ کی نماز تھی۔ ان کانت ہذہ، بے شک یہ نماز تھی، لصلاۃہ، یہ نماز لصلاۃ، آپ کی نماز تھی، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے۔ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اسی انداز سے آپ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، اسی انداز سے تکبیریں کہتے رہے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے رہے، اور بتاتے ہیں کہ میرا طریقہ نماز سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طریقہ نماز کے مشابہ ہے اور اس کے قریب ہے۔ اور آخر میں کیا کہا ہے کہ یہی طریقہ نماز آپ کا آخری وقت تک تھا، حتیٰ کہ دنیا سے جدا ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں تو آپ دنیا سے جدا ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ قبر میں آپ کی زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے جدا ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی آخرت کی مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، تو وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ قبر کی زندگی کو کہنا کہ دنیا کی زندگی کی طرح ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ آپ کو قبر کی زندگی حاصل ہے، لیکن دنیا والی زندگی نہیں ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ البتہ یہ بات پکی ہے
کہ وما انت بمسمع فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول فرمائے، اور یہ احادیث ہمیں اللہ تعالیٰ پیار و محبت سے پڑھنے کی توفیق دے، بار بار پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کتاب کو جس کا ہم نے آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم ڈٹے رہیں اور ان احادیث کو پڑھتے رہیں اور اس کتاب کے اختتام تک ہم شریک رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.